آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں لکھا ہوا جو ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ پر ایمان لانے والو اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے ساتھ پیش آؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی آوازیں آپ کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور نہ بلند آواز سے آپ کا نام لے کر آپ کو آواز دو، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ آپ کو نبی یا رسول کہہ کر نرمی سے مخاطب کرو، بصورت دیگر خطرہ ہے کہ کہیں اس وجہ سے تمہارے اعمال کا ثواب ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں ان ان کا ثواب ضائع ہونے کی خبر اور احساس بھی نہ ہو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو اوپر نہ کرو، بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر، ولا تجہروا، اور نہ اس طرح آواز بلند ان کو پکارو، بالقول، بات کے ساتھ، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کیوں نہ کرو اس طرح، اس لیے تاکہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ آیت کے مفہوم کوئی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کا ادب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اس کے ساتھ ہم بیٹھے ہو یا ان کے ساتھ جو بات کرے تو اس کی آواز پر اپنی آواز کو اوپر نہ کرے۔ کیا اس آیت پر عمل ابھی ممکن ہے یا اس زمانے میں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور لوگوں سے بات کرتے تھے؟ کیا خیال ہے؟ جی ابھی بھی ممکن ہے۔ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ جب ان کا ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں خاموش ہونا چاہیے، ان سے آواز نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ؟ کے علاوہ کون بتائے گا کیا ممکن ہے اس آیت میں ابھی؟ کہیں ایسے تو نہ ہو کہ جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں، کوئی آیت ان کے سامنے آئے تو کہتے ہیں یہ تو اس کافروں کے لیے ہیں، پھر کوئی اور آیت آئے کبھی کہیں گے یہود کے لیے ہے، دوسری آیت کے بارے میں کہیں گے مشرکین کے لیے ہے، اور کچھ آیت جس طرح یہ ہے اب مثلا کہ یہ صحابہ کے لیے خاص ہے اس زمانے کے لیے۔ تو اس طرح کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، قرآن کریم اس زمانے کے لیے بن جاتا ہے، اور پھر آج کل کہتے ہیں کہ اس میں تو ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی ہمارے لیے کوئی ماڈرن نئی چیز ہونی چاہیے تاکہ دین سے جان چھڑائے۔ کیا خیال ہے اس آیت پر آج کل عمل ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلی بات تو وہاں اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی بات ہے، اور آج کل بھی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اگر نہیں ہے تو ان کی باتیں تو ہیں، ان کی باتیں کہاں پر ہیں؟ ان کا ذکر ہاں، احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث ہیں، تو احادیث پر اپنی بات کو بلند کرنا، اوپر کرنا، یہ بھی کیا ہے، اس میں شامل ہے۔ اور اوپر کرنے کے کئی طرح ہوتا ہے۔ ایک اوپر کرنا تو یہ ہے کہ حدیث نیچے رہے، یعنی میری بات
جو ہے بہتر ہے، افضل ہے، یا کسی اور کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اوپر کرتے ہیں؟ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں کئی میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو پیش کیا جائے کہ حدیث میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، وہ کیا کہے گا؟ یار ہمارے مولوی صاحب فلاں صاحب نے، ہمارے امام صاحب نے تو یہ کہا ہے، تو اس لیے اپنے امام صاحب کی بات کو اوپر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بھی اس گستاخی میں ایک شامل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور کی بات کو فوقیت دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی اس میں شامل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے فرض کرے، تو ہم اس پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں، یعنی جس طرح قرآن کریم کو سننا ضروری ہوتا ہے اور وہاں پہ شور شرابہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا بھی ادب اور احترام ہے، اس کے باتوں پر اپنی آواز کو اوپر نہ کرو، کیونکہ جو پڑھ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، باتوں کو پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرو بآواز بلند، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نام سے پکارتے ہیں، جس طرح تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے محمد نہ کہو کہ اے محمد یہ کرو، اے محمد یہ کرو، کیونکہ یہ ہمارے آپس کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو اس طرح نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ کوئی معزز انسان ہو، آپ کے والد ہیں فرض کریں یا استاد ہیں، کیا ہم اس کو نام سے پکارتے ہیں؟ ہاں؟ کون آپ میں سے اپنے والد کو نام سے پکارتا ہے کہ فلاں ایسے کرو؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اور نہ کوئی اپنے استاد کو جو ہے نام سے پکارتا ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عزت مناسب نہیں ہے اس طرح کہ ہم ان کو نام کے بجائے کسی اور لقب سے پکاریں، ان کو رسول اللہ کہے، نبی اللہ کہے، وغیرہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنا جائز نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پہ ہر جگہ پہ لکھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم ایک دوسرے کو دور سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، کوئی دور بھی جا رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں ادھر سے آواز دے دیتے ہیں دور سے، رک جاؤ بات سنو ادھر آ جاؤ، وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرنا گستاخی ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے سامنے قریب جا کر بات کرو، دور سے ان کو نہ پکارو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس طرح کی آواز بلند سے نہ کہو جس طرح تم ایک دوسرے سے بآواز بلند باتیں کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، اس لیے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اعمال کے ضائع ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان ظاہر ایسے کام کرے جو سب کو نظر آئے۔ مثلا وہ کیا ہے؟ جو عام حرام کام ہے، چوری، زنا، قتل وغیرہ، فلاں فلاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سے اعمال ضائع ہوں گے، نہیں، بلکہ کچھ اور خفیہ اعمال بھی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، اس سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ انسان کے دل میں یہ ہوگا بھی نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کروں، لیکن کام ایسا کر رہا ہے جس سے اس میں گستاخی ہے اور اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو گستاخی کے لیے کوئی نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ کام کرنا یہ بھی کافی ہے۔ تو انتہائی ادب، اور ہر جگہ پہ ہم اس کا احتیاط کریں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو میں ریجیکٹ کروں اور کسی اور کی بات کو لے لوں، اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابھی صحیح نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بری ہے، بلکہ کوئی اور وجہ ہوگی، جس طرح آج کل یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو حدیث کو نہیں سمجھتا، لیکن اپنے بڑے کی بات، اپنے امام صاحب کی بات کو سمجھ لیتا ہوں، تو اس لیے میں اس کی بات مانوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان سکتا کیونکہ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی اس میں سے داخل ہے، وان تم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال کیوں ضائع ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آواز کو نیچے رکھتے ہیں۔ اور اس آیت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام قیس ابن ثابت ہے، جن کا نام کیا تھا؟ قیس ابن ثابت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے اور سونے لگے، لگے رونے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ان کا نام ہے قیس ابن ثابت، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیکر تھے، نمائندہ۔ دوسرے قوموں کی طرف سے جب لوگ آتے تو ان کا کوئی نمائندہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیتے کہ تم ہماری طرف سے بات کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیتا تھا، تقریریں کرتا تھا، اور اس کی آواز جو ہے بہت باریک بلند تھی۔ تو اس آیت کے بعد کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو اونچا کرتے ہیں، یعنی آواز اٹھاتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کر رونے لگے۔ کئی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا کہ جاؤ اس کی خبر لو، کیوں نہیں آ رہا؟ تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جہنمی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور میں تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بآواز بلند تقریریں کرتا تھا، میں جہنمی ہو چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو، اور فرمایا کہ یہ آپ جو بات کرتے ہیں میری اجازت کے بات کرتے ہیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ ہاں باتیں کرو، تو اس لیے آپ ان میں سے نہیں ہے۔ تو ہر صحابی ہر آیت کو اسی طرح سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے ہے اور یہ حکم میرے بارے میں ہے، نہ کہ ہماری طرح کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یقیناً وہ لوگ جو کہ اپنے آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے تقوی کے لیے، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چنا ہے۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خاص کر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اتنے اونچے اور اتنی نیچے اور دھیمی آواز سے کہ کئی کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات بھی نہیں سن لیتے، اور ان سے دوبارہ کہتے کہ پھر کہو کیا کہا تم نے، کہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی گستاخی نہ ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کہیں ان کا آواز اوپر نہ ہو جائے۔ یہ ہے ان لوگوں کی حالت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چنا ہے۔ اچھا، نیچے لکھا ہوا ہے تفسیر میں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی پڑھ سکتا ہے آپ میں سے؟ یہ تو پڑھ سکتے ہوں گے نا، اس کو پڑھ لیں۔ 3 نمبر آیت کی تفسیر کون پڑھ لے گا یہاں سے؟ کچھ شرکت آپ بھی کر میں لیے پڑھ کرے، سکتا ہوں۔ پارٹیسپیشن کرے۔
ایسے نہ ہو کہ صرف میں بولتا رہوں۔ ہاں جی میں پڑھے، پڑھ بلال پڑھ لے۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے اپنے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، اور انہیں اس کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہے کہ وہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن عظیم بدلہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ آگے جمیل، پڑھنے یعنی سے ہاں پڑھ لیں۔ اے رسول اللہ صلی یعنی اللہ اجر علیہ عظیم سے وسلم۔ کیا مراد ہے؟ اجر عظیم سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخل کرے گا، اور مغفرت کیا ہے؟ وہ گناہ جو ان سے دنیا میں سرزد ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کی پکڑ نہیں کرے گا، یہ ہے مغفرت۔ آگے ایک آیت اور پھر فوائد بھی پڑھ لیں۔ اے پڑھیں رسول اللہ سن۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ دیہاتیوں میں سے جو آپ کی بیویوں کے ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ٹھیک ہے، فوائد کیا ہے؟ مومن کے ساتھ رحمت و نرمی اور پیار محبت کرنا، جبکہ جنگ کرنے والے کا کافر کے ساتھ سختی کرنا اسلام کا حکم ہے۔ باہمی تعاون اور مضبوط تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اخلاق کا حصہ تھا۔ جو ٹھیک شخص ہے، یہ اپنے دل پچھلی میں صورت کا تھا، ٹھیک ہے اب یہ ہے، پڑھیں۔ جو شخص اپنے دل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دشمنی اور نفرت رکھے، اس کو کافر ہونے کا خدشہ ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ اور آپ کے ورثاء و علماء کرام کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، یعنی کیا یہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو نیچی کرو اور ان کے سامنے بآواز بلند نہ کہو، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کیا خیال ہے؟ ویسے یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ اور آپ کے ورثاء اور علماء کے ساتھ بھی ادب اور احترام کا معاملہ کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہے۔ لیکن یہ اس میں فرق یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس طرح گستاخی کرے گا، آواز بلند کرے گا، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن کیا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کرے گا، اس کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن ادب اور احترام سب کا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ اچھا، اس سورت کو سورت حجرات کیوں کہتے ہیں؟ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ سورت حجرات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس میں لفظ حجرات یا حجرات کے بارے میں آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حجرات، حجرات یہ حجرے کی جمع ہے۔ حجرہ جو ہے یہ سنگولر ہے۔ حجرہ کیا ہے؟ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، حجرہ۔ حجرہ وہ جانتے ہیں ایسا کیا ہے؟ وہ ہاں، جو گھر یا کمرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہاں، ہیں۔ گھر یا کمرہ، رہائش کی جگہ، مکان، جس کو ہم مکان کہتے ہیں، اس کو حجرہ کہتے ہیں۔ تو جمع کیا ہے اس کی؟ حجرات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے لیے الگ حجرہ یعنی مکان بنایا ہوا تھا۔ کتنے حجرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 9 سر، جی 11 شادیاں کی ہیں، 11۔ ہاں، شادیاں 11 ہیں، لیکن بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی رہتی تھی؟ 9۔ تقریباً ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 بیویاں رہی ہے۔ اچھا، یہ اتنے زیادہ شادیاں کیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ؟ سر وہ ہر قبیلے میں ان کا وہ مطلب دشمنی جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے I think، جو مطلب ٹھیک ہے، ان کی قبیلے سے اس کے تعلق علاوہ ہوتی تھی کوئی اور تاکہ مقصد؟ alliance نہ۔ ہاں،
سر ہمیں مختلف احکام سکھانے کے لیے. کون سے مختلف احکام؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اور ہر وقت اٹیک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی سیرت پر، اور یہ جو مختلف کارٹون وغیرہ بھی بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان شادیوں کے بارے میں؟ کبھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی ان کا سنا ہے آپ نے؟ اور یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں آپ سن لے تو آپ جواب دے سکیں، کیونکہ ہم پھر کیا ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی مسلمان ان کے وسوسوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ نہیں متاثر ہوتے؟ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ تو متاثر نہیں ہوتے. ہاں، ان کے وسوسوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ویسے فرض کریں مگر سے کہنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن کیسے ہم جواب دیں گے. آہ، یہ کہتے ہیں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہوت پرست انسان ہے، اس لیے انہوں نے اتنی شادیاں کی ہیں. اور پھر خاص کر عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بارے میں خصوصی باتیں کرتے ہیں کہ 9 سال کی بچی سے شادی کیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہم؟ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے شادی کی ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ حضرت عائشہ سے شادی کے بعد نہیں نہیں، سب سے پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. سر 25 تھی یا 25. ٹھیک ہے، جن سے شادی کی ہے ان کی ایج؟ 41 41. 40. ٹھیک ہے، چلے 41 یا 40 کر لیں، 40. اب یہ سمجھ، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری شادی کی ہے وہ کس وقت، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ تھی کسی اور سے شادی نہیں کی، یہ تو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کب فوت ہوئی؟ کس سن، کس سال کو؟ سر عام الحزن تھا وہ. یہ تو مجھے یہ نہیں پتا، لیکن وہ عام الحزن تھا اور تب عام آپ. الحزن یہ ہجرت کا 10واں سال، نہیں، نبوت کا 10واں سال. نبوت کا جی 10واں سال، سوری، یعنی نبی صلی اللہ. اب میرج کی ڈیٹ. اس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 50 سال. ہاں، نبوت کا 10واں سال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ابھی 50 ہے مثلا. ٹھیک ہے، اس وقت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اگلی جو شادی کی ہے وہ سودا رضی اللہ عنہا سے، سودا رضی اللہ عنہا سے شادی کی. اور اس یعنی سودا رضی اللہ عنہا کی ایج اس وقت 53 ہے، 53. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شادیاں کی ہیں. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر انسان یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شہوت پرست انسان ہے، تو شہوت کس عمر میں انسان کی ہے؟ 25 سال کی عمر میں یا 50 سال کی عمر میں؟ ہاں، جوان 25 سال. کیا خیال ہے؟ جو جوان ہو اس کی شہوت ہے یا جو بڈھا ہو گیا؟ جوان. جوان کی، یعنی 25 سال میں ہر انسان کی شہوت ہے. جو 50 پہ پہنچ گیا اور اس سے پلس ہے تو اسے کیا شہوت رہی؟
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ایک بڈھی عورت سے شادی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان سے کئی سال بڑی ہے، اور کوئی اور شادی ہے بھی نہیں۔ لیکن جب اتنے بڑے عمر میں عمر رسیدہ ہو گئے تو پھر ان کی شہوت جو ہے فرض کرے وہ بڑھ گئی کہ تو ان کو اتنے سارے شادیوں کی ضرورت پڑی کہ وہ پھر شادیاں کرے۔ تو یہ کہاں عقل میں آتی ہے؟ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ یہ شہوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یقیناً اس کی وجہ یہی ہے، جس طرح آپ میں سے کسی نے بتایا، کہ قبائل میں سے رشتہ کرے اور ان کو قریب کرے، کیونکہ وہ دشمنی جو ہے تاکہ وہ دوستی میں بدل جائے۔ اس لیے فرض کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب کافر تھے، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں کافروں کے لیڈر وہی تھے، تو ان سے کتنے خطرات ہیں۔ تو جب ان کے سسر بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نرمی بھی آئی، کیونکہ کوئی اپنے داماد کو قتل نہیں کرنا چاہتا جو بھی ہو۔ تو یہ ایک حکمت اس میں سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کرنے کا مقصد قبائل کو قریب کرنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ مکان بنایا ہوا تھا، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جب انسان کئی شادیاں کرے تو ایسے نہ ہو کہ ایک گھر میں سب کے لیے ایک ایک کمرہ ہو، یا ایک ہی کمرے میں سب کو رکھے، بلکہ یہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے کہ سب کو ایک جگہ میں بند کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے الگ مکان بنایا ہوا تھا، اگرچہ چھوٹے کیوں نہ ہو۔ جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان کے کمرہ کتنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ ان کے سامنے لیٹی رہتی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جاتے تو ان کو تھوڑا سا ہلا لیتے، تو جیسے ہلا لیتے تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے، پھر جب اٹھ جاتے پھر یہ اپنے پاؤں کو سیدھا کر لیتی، لمبا کر لیتی۔ یہ ان کا کمرہ ہے، اور اتنا چھوٹا سا مکان۔ اگر اللہ چاہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری بادشاہوں والی زندگی دے دیتے، اور اس لیے کافروں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لاتے آپ پر، حتیٰ کہ آپ کے اس طرح باغات ہو، آپ کے پاس اتنے محلات ہو، اور آپ کے پاس اتنا سونا ہو، اور صفا اور مروہ کو ہمارے لیے وہ جو ہے سونا بنائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا اگر آپ کرنا چاہتے ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کر سکتا ان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسکینوں والی زندگی پسند کرتا ہوں، جب بھی مجھے کھانا ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کبھی نہیں مانگی، لیکن آج کل ہمارے نظروں میں کامیاب انسان وہی ہے جس کے پاس دنیا ہی دنیا ہو، اور اس لیے ہمارے ہر کام میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ کتنے پیسے ملیں گے، کتنے سیلری ملے گی، فرض کریں کتنے پیسے ملیں گے، پھر اس کے بعد ہم کوئی کام کریں گے۔ اگر اس میں کوئی دنیاوی غرض اور مقصد نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بہت کم لوگ جو ہے کوئی کام کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اس میں ہم لگے رہیں۔ باقی رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ کی قسمت میں ہے اور آپ کے لیے جو لکھا ہوا ہے۔ انسان محنت کرے، کوشش کرے، باقی بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ پر کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ہے۔